ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اہم آئینی ترامیم پر حکومت اور اس کے اتحادی ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ صاحب معاملے پر ایم کیو ایم کو حکومتی جماعت نے منانے کی کوشش کی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم کے وفد نے ملاقات کی، پھر اسی طرح پیپلز پارٹی کے وفد نے آج ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ان میل ملاقاتوں کے نتیجے میں ایم کیو ایم نے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو اور نواز شریف بھی مسلسل رابطے میں اور حکومت کے لیے ایک نیک شگون ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کو اہم ترامیم کے لیے مولانا فضل الرحمان کی حمایت درکار ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اس پر کچھ بھی حتمی طور پر کہنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اب تک اپنے سیاسی کارڈز کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آئینی عدالتوں کو لے کر حکومت اور جے یو آئی ایف اے کی سوچ مطابقت نہیں رکھتی۔ حکومت کی جانب سے جو آئینی ترامیم کے کچھ نکات سامنے آئے ہیں ان کے اہم پوائنٹ کریں تو حکومتی مسودے کے مطابق وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 اراکین پر مشتمل ہوگی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججز میں سے کیا جائے گا۔ آئینی عدالت کا فیصلہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکے گا، جبکہ جے یو آئی ایف اے کے مسودے کے مطابق آئینی نوعیت کے مقدمات کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کے خصوصی بینچز تشکیل دیے جائے، یعنی دیکھا جائے تو آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے حکومت اب تک نہیں ہوئی، اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان بھی آئینی نوعیت کے مقدمات کے لیے سپریم کورٹ کے مخصوص بینچ کے مطالبے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے دوسرے اجلاس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا، کیونکہ مولانا نے حکومت کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب ایک طرف مولانا نے حکومت کا مسودہ مسترد کیا، لیکن آج مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آئینی ترمیم پر کافی ہم آہنگی آ چکی ہے، کافی حد تک مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم شرمیلا فاروقی صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج تیسرا اجلاس تھا جو بے نتیجہ ختم ہو گیا، اور اب اگلی تاریخ 17 اکتوبر کی دے دی گئی ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اب جو بھی ہوگا وہ ایس سی او سمٹ کے بعد ہوگا۔ تو ابھی ڈیڈ لاک کہاں ہے؟ کیا سمجھا جائے کہ ابھی بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو جہاں پر ابھی تک کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پا رہا؟ جی بہت شکریہ ریحان صاحب۔ دیکھیں جی، یہ آئینی ترمیم ہے اور اس کے اندر جتنا بھی وقت لگے وہ کم ہے۔ اس میں کنسنسس ہونا جو ہے وہ تمام جماعتوں کی اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ دیکھیے، ایک آپ جوڈیشل ریفارم کرنے جا رہے ہیں اور ایک بہت اہم اس میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا قیام ہے، اور اس کے اوپر تمام جماعتوں کی رائے کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے کہ کل اور پرسوں تو کچھ نہیں ہونا تھا، کیونکہ ایس سی او کا بہت ہی اہم سمٹ ہے، یہ بھی پاکستان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور کمیٹی کے اجلاس کے بعد اگر کنسنسس ہو جاتی ہے تو پھر معاملات آگے چلیں گے۔ جو آج کی مجھے بہت ساری گفتگو سے مولانا صاحب کی بھی لگی اور دیگر لوگوں کی بھی لگی، وہ یہی لگا کہ شاید ایک کنسنسس ڈیولپ ہونے جا رہا ہے۔ کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہے مولانا صاحب سے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی خوش آئند ملاقات ہوگی اور قوم کے لیے خوشخبری ہوگی اس میں۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کے جیسے اسٹیٹمنٹ کو آپ ریفر کر رہی ہیں، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے کنسنسس ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس کنسنسس کے لیے حکومت 2 قدم پیچھے ہٹی ہے؟ یعنی جو ڈرافٹ پروپوزلز تھے اور جو اس میں چیزیں پروپوز کی گئی ہیں، اس سے حکومت کچھ پیچھے ہٹی ہے، فلیکسیبلٹی دکھائی ہے؟ دیکھیں جی، حکومت کا پروپوزل مولانا صاحب نے پڑھا ہے، مولانا صاحب کا اپنا پروپوزل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپنا پروپوزل نہ صرف حکومت اور اپوزیشن سے شیئر کیا ہے بلکہ سول سوسائٹی سے شیئر کیا ہے، بار اور بینچ سے شیئر کیا ہے، اور ہم نے تو اوپن پبلک اس کے اوپر اوپینین بھی مانگا ہے۔ سو پیپلز پارٹی تو ہر چیز جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ کرتی ہے۔ عوام کے لیے کام ہونے جا رہا ہے تو اس میں عوام کی شمولیت، اس کی آرا بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب ان پرنسپل تو کوئی اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ کانسٹیٹیوشن کے جو معاملات ہیں وہ الگ ایک عدالت جو ہے وہ اس کے حوالے ہو جائیں۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی، کس طریقے سے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوں گی، اس کے اوپر بات چیت ہونی ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ان پرنسپل اگر آپ ایک چیز سے اتفاق کرتے ہیں تو باقی پھر اس کے کیا موڈیلٹیز ہیں اس کے اوپر تو پھر ڈسکشن اور کنسنسس ہونا مشکل ہے۔ یہ موڈیلٹیز ہی ہیں نا جن کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سکیجولڈ ہے، اور یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ظاہر ہے اس الوداعی تقریب کے بعد ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے، لیکن نئے جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہو رہا ہے، یا یہ چیز نوٹیفائی نہیں کی جا رہی؟
آپ تو مجھ سے ایسے سوال پوچھ رہے ہیں جیسے میرا تعلق پی ایم ایل این سے ہے. یہ تو آپ کو حکومت بتا سکے گی, میں حکومت کا حصہ نہیں دیکھیں ہوں. حکومت بھی آپ کے بغیر میں تو ادھوری ہے نا, آپ کے بغیر تو حکومت بھی ہاں نہیں ہم چل سکتی. اتحادی ضرور ہیں, لیکن میں حکومت کے بہاف پہ تو نہیں جواب دے سکتی کہ نوٹیفیکیشن آج ہونا ہے, کل ہونا ہے, پہلے کیوں نہیں ہوا, بعد میں کیوں ہوگا. یہ تو آپ ان کے نمائندے سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارا جو تعلق ہے, کوشش اور جدوجہد ہے, وہ یہ ہے کہ جو سی او ڈی کے اندر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ایک انفنش ایجنڈا تھا, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اور جو پیپلز پارٹی کے 2024 کے منشور میں تھا, اس کے قیام کے لیے ہم اپنی کوششیں کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوششیں ضرور کامیاب ہوں گی. اچھی نیت سے جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. دیکھیں یہ سوال جو میں آپ سے کر رہا ہوں, آپ اس کا جواب اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں, تو یہ حکومت سے سوال تو آپ بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر رہے, کیونکہ اس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے یا یہ تاثر ابھرتا ہے کہ نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے, حکومت اس کو کنٹرول کر کے وہ پک اینڈ چوز کرنا چاہتی ہے یا اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانا چاہتی ہے, رادر دین کہ کوئی سینئر پیوری جج چیف جسٹس بن جائے. دیکھیے اب یہ وہی بات ہے کہ آپ ہر چیز کے اندر کسی کی نیت کو بے شک کریں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے اس کو سیاست کی نظر نہ کریں. آج 14 تاریخ ہے, ابھی تو کافی دن پڑے ہیں, 10 دن پڑے ہیں, اور جس طرح پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے, اور ہم انہی کی بات ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں, ہم ان کی بڑا احترام کرتے ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں, اور ہمارے لیے تو وہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. اس کا نوٹیفیکیشن حکومت کل کرتی ہے, پرسوں کرتی ہے, یہ تو وہی بتا نہیں سکتے دیکھیں ہیں, اس میں سے نہیں ابہام دور ہو یا جائے لا گا نا. منسٹر بتا سکتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن 1.5 مہینے پہلے ہو گیا تھا, اب تو پھر 10 روز رہ گئے ہیں, تو ابہام حکومت ختم کر سکتی ہے, یہ کلیئرٹی آ سکتی ہے اگر یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے تو. میرا کوئی خیال نہیں کہ کسی قسم کا کوئی ابہام ہے. ہی از اے سینئر موسٹ جج, تو وہ چیف جسٹس بن جائیں گے, اس میں ابہام کی کیا بات ہے. اینڈ دین آئی تھنک آپ کے سوالوں کا جواب اور آپ کی سیٹسفیکشن کے حوالے سے جو بات کر سکتا ہے وہ لا منسٹر کر سکتا ہے, میں تو نہیں کر سکتی. کوئی چیف الیکشن کمشنر کی جو مدت ملازمت ہے وہ بڑھانے کی بات بھی ہو رہی ہے کہیں, کیونکہ کمیٹی میں کنسلٹیشن تو ہو رہی ہے. نہیں جی, میری اطلاع کے مطابق ایسی سچ کوئی چیز نہیں, نہ ہم سے کوئی ایسی چیز ڈسکس کی گئی ہے, لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پیکج کے اندر کافی ساری شکیں ہیں, کچھ ہم مانیں گے, کچھ وہ مانیں گے, کسی پہ کنسنسس ڈیولپ, لیکن جو بھی ہوگا 26ویں آئینی ترمیم یونانیمسلی کنسنسس کے ساتھ آئے گی. یہ 26ویں آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے منظور ہو جائے گی یا 25 کے بعد بھی ہو سکتی ہے؟ جتنی جلدی کنسنسس ہو جائے گا اتنی جلدی آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جائے گی. اب وہ 25 سے پہلے ہو یا 25 کے بعد ہو, یہ تو مجھے نہیں پتا. کنسلٹیشنز تو جاری ہیں اور ڈیلی کے حساب سے کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں. ایم کیو ایم کی اپنی کوئی چیزیں ہیں جو وہ اس میں رکھوانا چاہتے ہیں, ان کی اپنی سیاست ہے. تو اب اس میں تو دیکھیں نا, جتنی جماعتیں ہوں گی اور جتنے لوگ ہوں گے, جتنی آرا ہوگی, اتنی ہی ڈسکشن ہوں گے. اب اس میں کتنا وقت لگتا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتی, یہ شبیرہ آپ بھی نہیں فاروقی کہہ صاحبہ, سکتے. زور کنسنسس پہ ہے یا 25 اکتوبر پہ ہے؟ زور کنسنسس پہ ہے. دیکھیں لیٹ می میک ون تھنگ ویری ویری کلیئر, اور ہم اپنے ہر ٹی وی شو میں یہ بات کرتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بارہا یہ بات کی ہے کہ عجلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 18ویں ترمیم لانے میں ہمیں 9 سے 10 مہینے لگ گئے تھے, اور وہ ایک بہت بڑا کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا, اور آج بھی ہم سب اس کو سراہتے ہیں.